الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ درس میں بات ہوئی تھی کہ انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات طبعاً رشید ہوتے ہیں، پیدائشی طور پر ان کو حق کی شناخت ہوتی ہے اور وہ کسی بھی طرح کے باطل سے، کسی بھی طرح کے حوادث سے متاثر نہیں ہوا کرتے۔ جیسا کہ گزشتہ درس میں ہم نے آیت پیش کی تھی، وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، تحقیق کہ ہم نے ابراہیم کو ان کا رشد عطا فرمایا پہلے سے، وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، اور ہم ان کے بارے میں جانتے تھے۔ اسی طرح قرآن پاک میں ہے وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، لیکن اللہ نے تمہارے لیے محبت ڈال دی کس میں؟ ایمان میں۔ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور تمہارے دلوں میں اس کو خوبصورت تر کر دیا۔ وَكَرَّهَ، اور ناپسند کیا، الیکم الکفر والفسوق والعصیان، تمہارے لیے کفر کو، گناہ کو، نافرمانی کو۔ جن لوگوں کو اس صفات عطا ہوئیں ان کے بارے میں ارشاد فرمایا اولئک هم الراشدون، یہ وہ لوگ ہیں جن کو ایمان اپنی جگہ پر انتہائی قیمتی محسوس ہوا، اور ان لوگوں نے اپنے رشد کو پال لیا، سنبھال لیا، پا لیا، اور اس حد تک اس کو لے کر گئے کہ قرآن پاک نے ان کے بارے میں کہا اولئک هم الراشدون فضلا من اللہ ونعمہ۔ ہم اس بارے میں کہ انبیاء پہلے سے طبعاً رشید ہوتے ہیں یہ بات پیش کر چکے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو جب امتحان میں فرعون نے ڈالا اور ان کے سامنے ہیرے جواہر اور انگارے رکھے تو آپ کا دست مبارک ہیرے جواہر ہی کی طرف اٹھا تھا۔ یہ دلیل تھی کہ موسیٰ کو رشد تھا۔ انبیاء سمجھدار ہوتے ہیں، انبیاء پڑھے لکھے ہوتے ہیں۔ تو قرآن پاک میں ایک جگہ اور ارشاد ہے فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ۔ تو ہم اس افول کو، اس غروب کو ذرا سمجھتے ہیں کہ قرآن کریم یہاں کیا کہہ رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام بہت اونچے نبی ہیں اور عمر کے اعتبار سے بھی خاصے بڑے ہیں، اور پھر وہ سورج کو، چاند کو اور ستارے کو دیکھ کر اس میں اپنا معبود تلاش کریں، یہ بات بعید از قیاس ہے۔ پھر یہ آیات، یہ کیسے؟ کواکب پرستی کا شکار تھی ان کی قوم۔ انہوں نے قوم کو سمجھانے کے لیے بات عرض کی کہ دیکھو کہ اگر کہ تم سمجھتے ہو کہ یہ ستارے اپنے غروب کے بعد اپنی تاثیر میں کمی کر دیتے ہیں تو جان لو کہ یہ معبود نہیں ہو سکتے۔ معبود کی صفت یہ ہے کہ وہ سوتے جاگتے میں وہ ایک جیسا ہو، اور یہ صفت کہ روشنی ہو یا اندھیرا انسان کے پاس ہے، کواکب کے پاس نہیں ہے، شمس و قمر کے پاس نہیں ہے۔ وہ اپنا اپنا افول و غروب رکھتے ہیں، لیکن انسان ان کے مقابلے میں زیادہ طاقتور ہے، اس لیے کہ انسان کو رات میں آزمایا جائے تب بھی یہ طاقتور ہے، دن میں آزمایا جائے تو دن میں بھی طاقتور ہے۔ تو عبادت کے لائق تو زیادہ انسان ہوگا بنسبت ستاروں کے۔ تم ستاروں کو پوجتے ہو۔ اور پھر دوسری بات یہ کہ جب ستارے غروب ہو جاتے ہیں، سورج غروب ہو جاتا ہے، چاند غروب ہو جاتا ہے،
تو جو چیزیں غروب ہوتی ہیں اپنا مقام برقرار نہیں رکھ سکتی، تو ان کے فانی ہونے میں کسی بھی طرح کا تأمل باقی نہ رہا، بات ختم ہو گئی۔ تو علامہ شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو دھوکہ ہوا۔ یہ ایک اعتراض ہے ان آیات پر کہ ابراہیم علیہ السلام کو دھوکہ ہوا کہ تجلی جو حق تعالیٰ کی تھی اس کو اور ستارے کی چمک کو پہچان نہ سکے۔ اس کے بعد جب سورج کو دیکھا، اس کے بعد جب چاند کو دیکھا، تو یہی تجلی کا ان کو دھوکہ ہوا۔ ہم نے اس کا جواب دیا، ہم نے کہا کہ علامہ شبلی رحمۃ اللہ علیہ کو نہ صرف یہ خیال پیدا ہوا بلکہ ان کو کچھ اختلال بھی ہوا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام دھوکہ لگا۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات جن کو اللہ سبحانہ و تعالی اپنی صفات میں، اپنی کمالات میں کامل مرد پیدا فرماتا ہے، عورت نہیں، کامل مرد پیدا فرماتا ہے، اور ان سے حق سبحانہ و تعالی نے امت کے چلانے کا کام لینا ہوتا ہے، تو ان کو اتنا بڑا دھوکہ کیسے لگ سکتا ہے؟ دوسری بات کہ عمر کے اعتبار سے اگر بچہ یہ بات کرے کہ پیدائش کے فوراً بعد بچے نے چاند کو دیکھا، سورج کو دیکھا، دھوکہ کھا لیا، بات سمجھ میں آتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو حق سبحانہ و تعالی نے روشنی دکھائی، بیوی ساتھ تھیں، آپ سفر میں تھے، آپ سفر کے دوران میں اپنے بیوی کو کہا انی آنست نارا، میں نے آگ دیکھی ہے۔ یہ آگ بیوی کو نظر نہیں آ رہی ہے، یہ آپ کو نظر آ رہی ہے۔ آپ بیوی کو لے کے نہیں گئے، خود گئے، بیوی کو وہاں چھوڑا، آگے گئے، وہاں جا کر آگ لی، لیکن آگ لینے سے پہلے آگ کیا ملی؟ وہ تو آپ کو اپنا معجزہ ملا کہ آپ ہاتھ اپنا بغل میں ڈالتے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو سفید فرما دیتے تھے، لیکن وہاں پر موسیٰ علیہ السلام کو جو روشنی نظر آئی وہ حق تعالیٰ کی تجلی تھی، دھوکہ نہیں ہوا۔ انبیاء شرک سے بیزار ہوتے ہیں۔ آپ کی اس بات سے کہ حق سبحانہ و تعالیٰ کی تلاش میں ابراہیم علیہ السلام نے سورج کو، چاند کو، ستارے کو معبود سمجھا اور پھر رد کیا، یہ آپ کے دماغ کا خلل ہے، یہ آپ کی غلطی ہے۔ حقیقت یوں نہیں ہے، بلکہ قرآن پاک کہہ رہا ہے وَحَاجَّهُ قَوْمُ، ان کی قوم نے ان سے حجت بازی کی، اور آپ نے جواباً ارشاد فرمایا تُحَاجُّونِّي فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدَانِ، تم لوگ مجھ سے اللہ کے معاملے میں حجت بازی کرتے ہو۔ وقد ہدان، یہاں ہدان کے آگے نون کے نیچے زیر ہے، اور یہ پڑھا جائے گا ہدانی، اس نے مجھے ہدایت دی ہے، اس نے مجھے ہدایت دی ہے، میری ایک مستقل شناخت ہے۔ آپ انبیاء کے نبی کے طور پہ جانے جا رہے ہیں، اور صرف ایسے نبی کہ صرف نبی ہوتے، صرف نبی نہیں تھے نا، وہ تو امت کے امام تھے۔ قرآن پاک کہتا ہے جاعلک للناس اماما، میں آپ کو لوگوں کے لیے امام بناؤں گا۔ پھر ہمارے لیے کیا کہا ان اتبع ملت ابراہیم حنیفہ، ملت ابراہیم کی اتباع کرو۔ نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمام انسانوں کو فطرت پر پیدا کیا ہے، کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، اس کے والدین اس کو یہودی، نصرانی یا مجوسی بناتے ہیں۔ یہاں یسلمانی ہی کا لفظ استعمال نہیں ہوا کہ اس کو مسلمان بناتے ہیں، اس لیے کہ فطرتاً وہ مسلمان پیدا ہوتا ہے، اور جب مسلمان بچہ پیدا ہوتا ہے اور جو پھر نبی پیدا ہوتا ہو، اس نبی کی پیدائش ہوئی ہو، تو نبی کو کسی بھی طرح کا حق سبحانہ و تعالیٰ کی ذات اقدس کی تلاش میں یا ان کی شناخت میں کسی طرح کا شائبہ نہیں ہو سکتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ پھر مسلم کی حدیث ہے، حضرت ایاز رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قال اللہ انی خلقت عبادی حنفاء، میں نے اپنے بندوں کو
حنیف فطرت حنیف پر پیدا کیا ہے، یکسو فطرت پر پیدا کیا ہے، فطرت یکسو ہے ان کی۔ پھر ہم اس بات کو اگر یوں سمجھ لیں کہ جی جو آدمی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس شخص کے لیے یہ بات منتخب فرما لی کہ ان کو امام الانبیاء کا سردار بنانا ہے، ان کی ملت پر مسلمانوں کو امام الانبیاء کا سردار نہیں کہیں گے، بلکہ یوں کہیں گے آپ کو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو دی جانے والی نبوت آپ کی ملت کے ماتحت آتی ہے، ملت ابراہیم حنیفہ، جس ملت پر ہم ہیں اسلام، اس کی بنیاد جو ہے وہ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام ڈال کر گئے ہیں۔ تو جن کو امام بنانا مقصود تھا ان کے بارے میں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کو دھوکہ ہوا ہو؟ ان کو قدوہ بنانا ہے، ان کو اسوہ بنانا ہے، ان کی فطرت سلیمہ کے بارے میں دھوکہ ناممکن بات ہے۔ اور یہ بات بھی اٹل ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بچپن سے لے کر کیا اس عمر تک جب تک کہ نبوت ملی، کیا ستاروں کا آنا جانا دیکھا نہیں تھا؟ آپ نے مستقلاً دیکھا ہے۔ تو آپ کا یہ قول کہ جی ابراہیم علیہ السلام کو دھوکہ ہوا تجلی کے بارے میں ہم اس کو رد کرتے ہیں، ہم اس کے خلاف دلائل قائم کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں قرآن پاک کہتا ہے وَحَاجَّهُ قَوْمُ، ان کی قوم نے ان سے حجت بازی کی۔ آپ نے ارشاد فرمایا قَالَ تُحَاجُّونِي فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدَانِ، کیا تم لوگ مجھ سے اللہ کے بارے میں حجت بازی کرتے ہو؟ اس نے مجھے ہدایت دی۔ قرآن پاک کہتا ہے وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمٍ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَن نَّشَاءُ، اور یہ ہماری حجتیں ہیں، ہمارے دلائل ہیں۔ آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ، ہم نے ابراہیم کو عطا کی۔ تو یہ بات ثابت ہو گئی کہ ابراہیم علیہ السلام کو کسی طرح کا کوئی شبہ نہیں ہوا تھا، بلکہ انہوں نے باقاعدہ قوم سے حجت بازی کی تھی، مناظرہ ہوا تھا۔ یہ مناظرہ تھا، اور اس مناظرے کی شکل یہ تھی کہ قوم کو سمجھانا مقصود تھا کہ تم جو کواکب کی پرستش کرتے ہو، تم جو ستاروں کی عبادت کرتے ہو، دیکھو کہ یہ تمہارے سامنے اپنی تاثیر کو کھو دیں گے۔ جیسے ہی ظلمت چھٹے گی، روشنی آئے گی، نور پھیلے گا، ویسے ہی ان کی حکومت بھی ختم ہو جائے گی، ان کے اوپر ان سے بڑا آ جائے گا۔ ان کی موجودگی میں ان کے سامنے چاند موجود ہوگا، اور ان کی موجودگی میں جب چاند موجود تھا اور ان کے اوپر جب سورج آیا تو چاند اور ستارے دونوں کی حکومتیں ختم ہو گئیں، اور پھر سورج کی حکومت قائم ہو گئی، اور سورج کو زوال آیا اور پھر وہ زوال سے غروب کی طرف چلا گیا۔ تو یہ ہمارے معبود نہیں ہو سکتے۔ ہمارا معبود وہ ہے جس نے ان کو بھی پیدا کیا، جس نے ان کو بھی پیدا کیا، اور ان سے ہمارے لیل و نہار کے انتخاب کا اعلان فرمایا۔ اللہ سبحانہ وتعالی دعا ہے اللہ سبحانہ وتعالی کما حق و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔